اس کے بعد میں اس کے جب گھر گئی ہوں، اس نے ہر روزانہ اپنے دوست لاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرواتا تھا، پھر خود بھی کرتا تھا، ساری رات دوستوں کو میرے اوپر چڑھائی رکھتا تھا۔ اس کے بعد جب میں اس کو بولتی تھی، بولتا تھا تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم یہ سب کسی کو بتاؤ گی تو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ٹائم لاہور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہی ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بہن کے ساتھ ایک درندہ انسان زیادتی کرتا ہے، اور زیادتی کر کے جب یہ بہن کے والدین، ان کے گھر والے اس درندہ انسان پر زنا کا مقدمہ درج کرواتے ہیں، پرچہ درج کرواتے ہیں، FIR درج کرواتے ہیں، تو اس کے بعد وہ درندہ انسان کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، لہٰذا یہ جو آپ نے FIR کٹوائی ہے اس کو واپس اٹھا لیں۔ تو یہ بہن کے جو والدین تھے اور بہن سے جب پوچھا گیا یہ سارے معاملات، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر نکاح کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم FIR واپس اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس بہن کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی ہیں، اور اپنے دوستوں کو لاتا تھا، زیادتی کرواتا تھا اور بہت ظلم کرواتا تھا، تشدد کرواتا تھا۔ ابھی مکمل ڈیٹیل اس بہن سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم میری بہن۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کا جو شوہر تھا، جسے مجازی خدا کہا جاتا ہے، وہ خود درندہ انسان نکلا۔ آپ کے ساتھ وہ کیسے زیادتی کرواتا تھا؟ تمام تر آپ یہ جو بھی آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ بتائیں شروع میں کیسے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس نے یہ میری منگنی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ مجھے ملا تھا رکشے میں، اچھا، تو اس کے بعد اس نے نمبر وغیرہ لے لیا، دے دیا، تو بات چیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ملنے کے لیے بلایا، آپ کو ملنے کے لیے بلایا اپنی طرف؟ ہاں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے ویڈیو بنا لی۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ اگر مجھے دوبارہ نہیں ملنے آؤ گی میں ویڈیو وائرل کر دوں گا تم۔ یعنی کہ ویڈیو جو تھی وہ برہنہ حالت میں تھی، جسے بغیر کپڑوں میں کہا جاتا ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد وہ وائرل کر دوں گا میں، اچھا، تو پھر تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو پھر اس نے اس دن میرے ساتھ زیادتی کی تھی، 10 تاریخ تھی یا 10 اکتوبر تھی 2021 میں، اس نے پھر میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ؟ اچھا، دوسری مرتبہ۔ یعنی کہ جب پہلی مرتبہ اس نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، اور آپ کی اس نے بغیر کپڑوں کے ویڈیو بنائی ہے، اور اس نے بلیک میلنگ آپ کو شروع کرنی کر دی ہے کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ گی، میری بات نہیں مانو گی، میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے بولا اب تم اپنے منگیتر کے ساتھ جاؤ، تو وہ مجھے لے گیا۔ اس نے زیادتی نہیں میرے ساتھ کی تھی، اس نے بھی زیادتی کی۔ اس کے بعد اس نے کہا اس کے اوپر تم اب پرچہ دو۔ میں نے کہا تم میرے سے شادی کر لو۔ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اس کے اوپر پرچہ دو گی، میں پھر تم سے شادی کروں گا۔ تو اگلے دن میں پرچہ، میں نے کہا میں نے اپنے گھر سے بات کی، میں نے کہا امی اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا، میں اس کے اوپر پرچہ دوں گی۔ امی بولتی ہے نہیں ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ نہیں یہ سب کر سکتے، نہ ہم لوگ کریں گے۔ پھر ہم نے سب کچھ چھوڑ کے، میں گھر میں کسی کا کام کرتی ہوں سی بلاک میں، میں ادھر کام پہ جانا شروع ہوگی، تو ادھر یہ لڑکا آیا، مجھے گواہ کر کے لے آیا۔ تو ادھر لا کے اس نے جب میرے گھر والوں یہی لڑکا جس نے پہلے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ بالکل، ماجد نے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ مجھے پھر اپنے گھر لے آیا، ادھر سے لے آیا مجھے، کہتا ہے کہ آج تم ادھر۔ اس نے مجھے نے کہا کہ بعد میں بغلاف لا کے ایک دفتر میں لے گیا، کچہری، ماڈل ٹاؤن کچہری میں ایک دفتر ہے، مجھے نہیں پتا وہ دفتر کا، ادھر لے گیا۔ تو 3-4 وکیل بٹھا کے بولتا ہے ہمارا اب نکاح ہو گیا، کچھ کاغذات تھے ان پہ انگوٹھا سائن ایسے وہ نشان جاری کروا لیے۔ تو اس کے بعد بولتا ہے ہمارا نکاح ہو گیا دونوں کا۔ تو میرے گھر والوں نے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے گھر والوں نے اس کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے۔ جب اس نے وہ جھوٹا نکاح کیا تو اس کی درخواست خارج ہو گئی تھی کہ یہ اس کا شوہر ہے، اس حساب سے اس کی درخواست خارج ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں اس کے جب گھر گئی ہوں، اس نے ہر روزانہ اپنے دوست لاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرواتا تھا، پھر خود بھی کرتا تھا، ساری رات دوستوں کو میرے اوپر چڑھائی رکھتا تھا۔ اس کے بعد جب میں اس کو بولتی تھی، بولتا تھا تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم یہ سب کسی کو بتاؤ گی تو۔ میں صرف اپنا گھر بسانے کے لیے اس شخص کے ساتھ رہتی رہی ہوں، برداشت کرتی رہی ہوں۔ اس کے بعد میرا حمل اس نے ضائع کروا دیا۔ 4 ماہ 15 دن کا بچہ تھا، جو اس کی ماں نے، اس کی بہن کے شوہر نے، ان 3 بندوں نے مل کے میرا حمل ضائع کروایا۔ ڈاکٹر نادیہ بابر چوک میں رہتی ہے، ان کا کلینک ہے، ادھر جا کے انہوں نے میرا حمل ضائع کروایا۔ میں نے ڈاکٹر کو آفر بھی دی، لیکن ڈاکٹر نے پھر بھی میرا بچہ ضائع کر دیا۔ نہیں، آپ کو کیسے لے کر گئے تھے جب حمل ضائع کروایا؟ پیٹ کے لے کے گئے تھے یہاں سے کہ تم یا جا کے اپنا حمل ضائع کرواؤ گی۔ اچھا، یہ بتاؤ، جو آپ کو پہلے شادی سے پہلے بھی یہ
آپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنے منگیتر کے ساتھ غلط کام کرو، پھر اس کے اوپر آپ نے FIR کٹوائی، کیا کہتا تھا کہ اس سے پھر پیسے لیں گے؟ جی پھر وہ پیسے لے کے یہ کھا گیا تھا۔ FIR آپ نے کٹوائی تھی؟ جی کٹوائی تھی۔ کتنے پیسے ان سے پھر لیے تھے صلح کے لیے؟ 2 لاکھ روپے۔ 2 لاکھ روپیہ پھر کس نے لیا ہے؟ ماجد نے، جو آپ کا جو شوہر میرا۔ ہاں یعنی کہ دیکھیں ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک سگا شوہر ہو کے جسے مجازی خدا کہا جاتا ہے، جسے اللہ رسول کے بعد ایک مرتبہ ملتا ہے تو وہ ایک شوہر ہے۔ یقین مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی عورت کے لیے مرتبہ ہے، کوئی مقام رکھنے والا ہے، پہلے نمبر پہ تو وہ والدین ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ کنواری ہے تو والدین ہیں، والدین کے بعد شوہر ہے۔ جب سکا شوہر یہ کام کرے گا، اپنی بیوی کو کہے گا دیکھو نوجوان بچی ہے، اس کو کہو گا پیسوں کی لالچ میں، جب کہے گا کہ آپ دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں گزاریں، دوسرے مردوں کے ساتھ آپ جو غلط کام کریں، استغفر اللہ، میں کہنا تو نہیں چاہتا کیمرے کے سامنے، لیکن ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ کیسز آ رہی ہیں۔ معاشرے کو دکھانا یہ ضروری ہے، آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، تاکہ ایسا مکروہ چہرہ جو ہے، ایسے مکروہ چہرے کو ہم بے نقاب کریں، سامنے لائیں۔ پہلے دیکھیں کچھ عرصہ پہلے موٹر وے والا کیس سامنے آیا تھا، جہاں پر عابد علی ملزم نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کب تک یہ کیسز ہوتے رہیں گے، کب تک نہیں پکڑتا، اور یہ مارتا تھا، اس طرح مارتا جیسے پتہ نہیں کوئی حیوان، جس دن اس کے دوستوں کے ساتھ نہیں کچھ کرتی تھی مارتا تھا، بہت بری جگہ پہ سویا نہیں جاتا تھا، بیٹھا نہیں جاتا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اچھا کتنا عرصہ آپ کو اس نے زیادتی خود بھی کرتا رہا، دوستوں سے بھی کرواتا؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ تک زیادتی جی کرواتا رہا؟ جی بالکل۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا یہ جو آپ نے کاغذات پکڑے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے کاغذات؟ یہ میں نے FIR اس کے بارے میں کٹوائی تھی، کچھ اس کے پیچھے پرچے اس نے زنا لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، اس نے چوری چک کے چرس وغیرہ بیچتا رہا، اس کے اوپر پولیس والوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ دکھائیں ذرا کون کون سی FIR ہے۔ یہ ناظرین یہ میری بہن دکھا رہی ہے، یہ ایک منٹ دکھاتا ہوں، یہ جو پرچہ ہے ناظرین FIR دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے پہلے بھی کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، منزہ لڑکی کے ساتھ، اور یہ تو وہ بچیاں ہیں جو منظر عام پر آئی ہیں، اور جو بچیاں منظر عام پر نہیں آئی ہوں گی وہ خبر ہے کتنی بچیاں ہوں گی، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں ناظرین یہ دوسرا بھی پرچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چوری کا پرچہ ہے، یہ چور بھی ہے، زانی بھی ہے، اور یہ وغیرہ بھی بیچتا ہے، جوا وغیرہ بھی کھیلتا ہے، بیوی کو بھی جوئے پہ کبھی لگا دیتا ہے۔ بیوی کو بھی جوئے پہ لگاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ سے پہلے بھی یہ شادی شدہ تھا؟ جی یہ پہلے بھی شادی شدہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے ان کو بھی دھکے ماری گھر سے باہر نکال دی، اس کے ساتھ بھی زیادتیاں کی ہیں، وہ اس کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں، اس لڑکی نے اپنا اولاد نہیں ضائع ہونے دی، اس نے بچا لی، لیکن اس کو بھی اس نے دھکے مار کے نکال دیا، اس کے ساتھ بھی یہی سب اس نے کیا ہے۔ دیکھو ناظرین یہ بچیوں کے ساتھ جو ہے بچیوں کو ورگلاتا ہے، ورگلا کے چند مہینے کی یا چند سالوں کی یہ شادی کرتا ہے، اور ان کو جسم فروشی پر یہ لگاتا ہے کہ آپ غلط کام کریں مجھے کما کے دیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، اور بعد میں جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم سے جو یہ آلن دی ہو تو ساڈے کول منہ چوک کے آ جاندی ہو، یعنی کہ پولیس والے بھی الٹا آپ پر الزام کہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہمیں ہی کہتے ہیں، پولیس والے بھی گندی گندی گالیاں آگے سے دیتے ہیں، یہ کوڑ لگ پر تھانے والے کوئی بھی نہیں سنتا ہماری۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا آپ کو کیا کہتا تھا آپ کے شوہر کہ پیسے کما کے دو؟ جی کہہ رہا تھا مجھے گاڑی لے کے دو، یہ سب کام کر کے مجھے گاڑی لے کے دو، پھر تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین دیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ اس ناسور بندے کو، اس درندے انسان کو تباہ و برباد کرے، اس کے اوپر جو ہے میں کہتا ہوں کہ 100 مرتبہ لعنت ہے ایسے انسان پر جو اپنی پھول جیسی بیوی اور چھوٹی عمر کی یہ بچی ہے، دیکھو اس کا جسم نوچا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میری بہن کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میری بہن کی مدد فرمائے۔ اچھا میری بہن آپ پولیس والوں کے پاس جاتی ہیں، عدالتوں میں جاتی ہیں، تو کیا آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ میں پولیس والوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتا؟ کچھ نہیں کہتا، GIG ہے، چاہے اسسٹنٹ کمشنر ہے، چاہے جو بھی ہے میرے اوپر SP ہے، جو بھی اٹھے گا میں اس کو تھپڑ مار کے اس کی سیٹ سے نیچے پھینک دوں گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نکاح نامہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، 2-3 ماہ اس کے پیروں میں گر کے میری ماں نکاح نامہ مانگتی رہی ہے، اس کی اور وکیل کی، انہوں نے ہمیں نکاح نامہ نہیں دیا۔
नाजरीन, आप मुकम्मल जो है डिटेल समात की है, मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है इस फूल जैसी बच्ची की। अल्लाह ताला इस मेरी बहन को सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला इसकी खसूसी तौर पे मदद फरमाए। आज से ये हम सब की बहनें हैं, बहन है ये। ऐसे दरिंदे को मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर कोई IG पंजाब, कोई अदालत का जज, अगर कोई भी बंदा, ये चीफ़ जस्टिस साहब, ये मेरी वीडियो अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ आप इस बहन की मदद फरमाएं, आप इनकी मदद करें। इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तो बहन का जो नंबर है वो स्क्रीन पर अभी चलेगा। अगर कोई बंदा इनकी हेल्प भी करना चाहता है, मदद करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। नाजरीन, इन्हीं जुमलों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।